تعلیم ہے مدارس کی اس کو ہم ایکسپینڈ کریں. مثال کے طور پہ اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن شامل کریں, اس میں کمپیوٹر شامل کریں, اس میں انگریزی شامل کریں, اس میں ایسی تدریس شامل کریں کہ وہ ایک ماسٹر اسکول کا بن سکے کم از کم. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں جو بہت ماضی قریب میں, بہت زیادہ دور کی میں بات نہیں کرتا, 60-70 برس پہلے تک کی کئی مثالیں ایسے اداروں کی ہمارے پاس موجود ہیں جہاں سے نکلنے والے لوگ جن کا جو بنیادی اور اساسی حوالہ تو دین تھا, لیکن انہوں نے باقی شعبوں میں بڑا بہترین نام پیدا کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے علماء کے اس شعبے کا اور ائمہ اور موذنین جو ہیں اس شعبے کے وقار کو بحال کرنا ہے, تو اس کا سب سے پہلا اور بنیادی جو کام کرنے والا ہے تقاضا یہ ہے کہ انہیں معاشی طور پر آزاد کیا جائے. جب تک معاشرے کے اندر امام اور دین سے وابستہ طبقات جو ہیں وہ جب تک معاشی طور پر کسی کے دست نگر رہیں گے, نہ کسی کے پہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے, تو دو باتیں ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ وہ جیسے آپ نے توکل کی بات کی نا, جو اساس ہے پورے دین کے نظام کی, سب سے پہلے تو وہ اس سے محروم ہونا شروع ہو جائے گا, اس کا امتحان کئی گنا بڑھ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسے ہر وقت ایک خدشہ رہتا ہے. یعنی میں آپ کو اپنی مثال دوں, میں آپ کی اجازت سے یہ مثال دینا چاہوں گا کیونکہ اس کے اندر بہت سارے لوگوں کے لیے ترغیب موجود ہوگی. میں نے جب اپنے والدین سے یہ کہا کہ میں ایک مذہبی گھرانے کے پس منظر کے باوجود دنیا بھر گھومنے کے بعد اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کل وقتی طور پہ دین کو اپنانا چاہیے, تو میرے والد نے اس کے لیے مجھے صرف ایک ہی نصیحت کی. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا, میں نے 2-3 دن کا وقفہ دیا اور اس کے بعد دوبارہ ہم اس نشست پہ اس بات پہ بیٹھے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے 3 دن میں بڑا غور و غوص کیا پوری انسانی تاریخ پہ, مجھے کوئی ایسا بڑا آدمی نظر نہیں آیا کہ جو اپنے کچن کی فکر سے آزاد نہ ہو اور اس نے کوئی بڑا کام کر لیا ہو. تو اگر واقعتاً تم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہو اور اسے مصلحتوں کا شکار کیے بغیر کرنا چاہتے ہو, اسے وقتی طور پر وہ جو آنے والی سہولتیں اور ضرورتیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر تم نے دین کی خدمت کرنی ہے تو پھر تو اور معاملہ ہے. اگر واقعتاً دین کی خدمت کا حق ادا کرنے کی نیت سے اترنا ہے تو پھر سب سے پہلے اپنے آپ کو معاشی طور پہ آزاد کرو. جب آپ کے اپنے بنیادی ذرائع, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ماہانہ بنیاد پہ ارب پتی ہو جائیں یا آپ کھرب پتی ہو جائیں, کم از کم اتنا ہو کہ جس پہ آپ کو اپنے بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے وہ قربت کے رشتے, شاہ صاحب یہ بڑی اہم بات ہے, وہ جو قربت کے رشتے ہیں نا, ان کے والدین ہیں, اولاد ہے, بیوی بچے, ان کی بنیادی کم از کم ضرورتیں جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے. آپ کو مسجد کے اندر وہ جو باوسائل آدمی ہے نا محلے کا, اس کے لیے آگے جگہ چھڑوانے کا اہتمام نہ کرنا پڑے اور اسے زیادہ القابات اور احترام کے ساتھ اس کی بہانے سے تعریف نہ کرنا پڑے. جب آپ اس درجے پہ آزاد ہو جاتے ہیں تو پھر آپ حقیقی معنوں میں دین کی طارق صاحب نے جو بات کی نا, اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. دیکھیے, آپ جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو آپ کو پتا تھا کہ خیرات اور صدقات کے اوپر مدرسہ چل رہا ہے. میں پڑھا ہوں وہاں پہ, مجھے پتا ہے کہ وہ خیرات اور صدقات پہ چل رہا ہے. آج گوشت پکا ہے تو یہ صدقے کا گوشت ہی ہوگا, لیکن صدقہ اس کو آیا, ہم کھا لیتے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کی موٹیویشن کیا ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ پہلی بات تو یہ موٹیویشن کیا ہوگی, وہ کرنا کیا چاہ رہا ہوگا. اس نے کرنا یہ ہے کہ وہ چاہے گا کہ میں کسی مسجد کو جا کے رول آؤٹ کر لوں, میں مسجد کا جا کے امام بن جاؤں تاکہ مسجد میرا آتا بن جائے, اور اس میں کوئی اور مداخلت نہیں کر سکتا سوائے کمیٹی کے. اب آپ کی وہاں پہ بھی ٹوٹل جو ڈپینڈنسی ہے وہ ہے خیرات پہ, صدقات پہ یا ہدیات پہ. یعنی کہ آپ کا اپنا پوٹینشیل ہے ہی کوئی نہیں. تو جب آپ کا اپنا پوٹینشیل کوئی نہیں ہے, آپ نے کسی کے ذمہ اپنا آپ لگایا ہوا ہے, تو حضور اقدس آپ دین ان سے کیوں سیکھیں گے؟ بلال بھائی, ابھی آپ بات تقوی کر رہے تھے, بات بنتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ بات کر رہے تھے تقوی اور طہارت کی, تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آیا, قاد الفقر ان یکون کفرا, کہ غربت انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. سر تقوی کہاں سے آئے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ غربت, تنگ دستی, فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. خودکشی کر لوں گا تو کفر نہیں ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ سر میں صرف اس میں میری ریکویسٹ ہے, جو ہمارے مساجد کے جو کمیٹیوں کے سربراہان ہیں ان سے درخواست ہے مؤدبانہ, اور مؤدبانہ ہی ہم کر سکتے ہیں, کہ خدا را اگر آپ کے گھر میں اے سی چل رہا ہے تو امام صاحب کے لیے پنکھے کا انتظام کیجیے. پھر بیگنگ ہے, آپ کے پاس نہ کریں یہ بات, نہ کریں, نہ یہ باتیں سنتے ہوئے تو ہماری زندگی ہو گئی نا. تو سر اگر نہیں نہ ہو سکتا, آپ 2 لقمے کھاتے ہیں, 1 لقمہ امام کو دیتے ہیں. امام کو آپ فقیر کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اگر ہم امام کے اگر ہم جو امام ہے, اگر اس کا جو معاش ہے, اگر ہم اس کو نہیں نہ دیکھیں گے تو وہ پھر ہمارے دین, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, وہ سر ہمارے دین میں ڈاکہ نہیں کرے گا, وہ پھر ہمیں جو دین ہے وہ اسی طریقے سے سکھائے گا جس طرح کا اس کا معاش ہوگا.
یہ میں آپ کو بتاؤں. وہ اسی طرح سکھائے گا جس طرح وہ مدرسے سے سیکھ کے آیا ہوگا. نہیں مدرسے سے سیکھنے والی بات نہیں ہے. اگر آج ہم بات کرتے ہیں دودھ خالص نہیں ملتا تو سر دین بھی ہمیں خالص نہیں مل رہا. اس کے اندر جو بڑا ایک فیکٹ ہے وہ معاش کا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میری کمیٹیوں سے درخواست ہے اس کے اوپر نظر ثانی کریں. اگر آپ 2 لاکھ میں اگر آپ کے گھر کا گزارا کچن نہیں چل رہا تو یار یہ بیچارہ 20,000 سے کیسے چلائے گا؟ یہ علاج نہیں ہے. دوسری چیز بالکل متفق والی بات ہے کہ کمیٹیوں کے اوپر پھر ڈال دیں ساری بات, وہ بھی مانگیں اور آگے منگا ہوا دیں. آپ مفتی کو کیوں اتنا کمزور کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اور کچھ کر نہیں سکتا سر. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کا حل یہ ہے, اس کا حل کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کا حل میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کا حل یہ ہے کہ اگر ہم اس کا حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری جو لیڈ کلاس ہے وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے, حدیث پڑھائے. اگر یتیم کا بچہ, مسکین کا بچہ, تنگ دست کا بچہ اگر چیزیں کرے گا وہ ایسے ہی نظام چلتا رہے گا. پھر اس کو اس طرف آنا ہوگا کہ جو خود یتیم مسکین کا بچہ اس معاشرے میں پڑھ کے CSS ٹاپ کرتا ہے, مفتی کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ کیوں اس کو پیچھے لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ سر وہ یلو کیپ کا نواز شریف نے لگایا. ایک مفتی میری نظر میں ایسا نہیں ہے جس نے یلو کیپ کا فائدہ اٹھایا اور بینک سے لون لیا اور اس نے کیب چلائی ہو اپنے فارغ وقت میں کہ میں اپنی انکم کو ایڈ کروں. میں یہی بات آپ سے دوبارہ ہاتھ جوڑ کے بلال بھائی وہ نہیں کر سکتا, وہ نہیں کر سکتا. بھائی جان بلال بھائی وہ پابند ہے, بلال بھائی وہ پابند ہے. کیوں پابند ہے؟ نماز کے لیے آپ کہیں کہ بائی لاز چینج کرنے ہیں کمیٹی کے, آپ کمیٹی سے پیسے نہ مانگیں, بائی لاز چینج کریں, آپ اس کو انڈیپینڈنس دیں. سب سے پہلے رویہ اور مائنڈ سیٹ چینج ہونا وقفہ لے چاہیے. لیں, چھوٹا سا وقفہ ابھی واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعادت بھائی آپ سے طارق بھائی آپ سے بھی یہی سوال ہے. میں ٹرکی میں گیا اور میں ایک مسجد میں صبح فجر کی نماز پڑھنے گیا. وہاں پہ جو آدمی آیا جس نے مسجد کھولی وہ اپنی کیب میں آیا, اس نے مسجد کھولی, نماز پڑھائی, کیب لی, چلا گیا اور اسی کی کیب میں نے باقی اگلی نماز تک کے لیے سفر کیا, اس کو پیسے دیا, اگلی نماز بھی اس کے پیچھے پڑی. اب یہاں پہ اس ملک کے اندر وہ ایپس بھی موجود ہیں جہاں پہ کہ آپ جو ہے صرف فون رکھتے جو کہ ہر عالم کے پاس ہے, ٹچ کے اوپر آپ جائیں کام کریں. اور کیا ہمارے علماء کام کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ان کو عادت پڑ گئی ہے کہ کمیٹیوں کے کندھوں پہ بندوقیں رکھیں؟ بالکل ایسا ہی ہے, دونوں طرفوں سے معاملات خراب ہیں. کچھ علماء بھی ایسے ہیں کہ جو کام کرنا نہیں چاہتے, جو کہتے ہیں جی ہماری بس ذمہ داری یہی ہے کہ ہم نے نماز پڑھا دی, معاملہ ختم ہو گیا. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کام کرتے بھی ہیں, کام کرتے نظر آتے ہیں, رکشہ چلاتے ہیں. کئی ٹیکسی ڈرائیور آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے نہیں دیکھے, میرے ایسے نالج کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو ٹیکسی چلاتے ہیں, یہ جو ایپس نکلی ہیں, اور بھی اس کے علاوہ دیگر کام کرتے ہیں, کچھ کپڑا بیچتے ہیں, تو ان کے حالات جو ہیں نا وہ نسبتاً بہتر ہوتے ہیں. یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت بابا فرید علیہ رحمہ آپ سے جب پوچھا گیا نا کہ حضور یہ بتائیں کہ ارکان اسلام کتنے ہیں, تو آپ نے فرمایا 6 ہیں. وہ بندہ بڑا حیران ہوا, پریشان ہوا کہ حضور ہم نے بتانا ہے. ہاں جی, تو آپ نے فرمایا کہ پہلا روٹی ہے. اب وہ کہنے لگا جی روٹی کیسے؟ فرمایا کہ اگر روٹی نہیں نہ ہوگی نہ تم سے نماز پڑھی جائے گی, نہ تم سے روزہ رکھا جائے گا, کوئی بھی عمل اور نہیں کر سکتے. تو اس لیے بنیادی جو چیز ہے نا کھانا, اس کے اوپر ہماری انتظامیہ دیکھیں, جہاں تک انتظامیہ کا فرض ہے وہ بھی ادا کریں, جہاں تک علماء کا فرض ہے وہ بھی ادا کریں. جب دونوں طرفوں سے معاملات بہتر ہوں گے. اس میں تیسرا سوال بھی, اس میں بہت بڑا رول جو ہے نا وہ ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے پیچھے لائنیں بنا کے